اب جاتے جاتے ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں. یوں سمجھ لیں کہ یہ صوفی کورس کا آخری نقطہ ہے کہ جثہ توفیق الہی کتنی قسم کے ہوتے. جثہ توفیق الہی دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ دو طرح کے. توجہ سے سنیں آپ، یہ باطنی حقائق ہیں جو اگر آپ کی سمجھ میں آ گئے تو پھر آپ کے ایمان کو یہ زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیں گے. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے. جثہ توفیق الہی جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو عام ہوتا ہے اور ایک مخصوص الخاص ہوتا ہے. خواص میں بھی مخصوص ہے، ایلیٹ آف دی ایلیٹ، یعنی اس ایلیٹ آف دی ایلیٹ کے سامنے ایلیٹ عام ہے، وہ ایلیٹ ہے. جثہ توفیق الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹ عشق حاصل ہوتا ہے. اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام اور ایک مخصوص الخاص. جو عام جثہ توفیق الہی ہوتا ہے ذاتی، وہ سینے میں مقیم ہوتا ہے مقام وصل والوں کے. اب یہ مقام وصل سے آگے کی بات ہے. ایک جثہ توفیق الہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پرواز کرتا ہے، کہ جو پرواز کرتا ہے. امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کے وجود مبارک میں وہ جثہ توفیق الہی ہے. اب نازو باجی بھی سن رہی ہیں، انہوں نے بھی سرکار کی بارگاہ سے سنا ہوگا. پپو بھائی بھی سن رہے ہیں، انہوں نے بھی سنا ہوگا. جو بھی سرکار کا غلام، تصدیق یافتہ غلام، جو بھی محب گوہر شاہی ہے، وہ جانتا ہے یہ حق ہے کہ سرکار گوہر شاہی کے جسم مبارک میں، یہ سرکار گوہر شاہی کے اپنے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جثہ توفیق الہی ہمارے جسم میں، خون میں مکس ہو گیا، رگو پے میں سما گیا. ایک جملے کی تشریح سرکار نے فرمائی. سرکار نے فرمایا ایک دفعہ کہ ہمارے تو رگوں میں اللہ کا عشق دوڑتا ہے. سنا؟ تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے بتاؤ. میں نے کہا کہ سرکار مجھے معلوم نہیں، آپ فرمائیں. سرکار نے فرمایا اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، یہ جملہ صرف ہمارے لیے ہے. اب جیسے فرمایا کہ تمہارے خون میں تو اسم ذات کا نور دوڑ رہا ہے نا، منور ہو گیا تمہارا خون، تو ہمارے نہیں دوڑ رہا. ہمارے اندر جب ہم نے کہا کہ اللہ کا عشق ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو جثہ توفیق الہی ہے وہ ہمارے خون میں مکس ہو گیا اور جسم میں سرایت کر گیا. وہ جثہ توفیق الہی، اور وہ بھی شہباز، پرواز کرنے والا. اب سرکار نے فرمایا کہ وہ جسم میں سرایت کر گیا. اب اس کی شان یہ ہے، جثہ توفیق الہی شہباز کی، باطنی پرواز کرنے والے جثہ توفیق الہی کی شان یہ ہے کہ وہ جسم میں جب سرایت کر گیا تو اس کے لیے یعنی زمان اور مکان کی قید نہیں رہی. زمان اور مکان کی قید نہیں. اگر یہ نقطہ آج تمہاری سمجھ میں آ گیا، صحیح ہے نا، تو تمہارا جی چاہے گا کہ انجمن سرفروشان اسلام والوں کو کچل دو. نقطہ کیا ہے کہ وہ باطنی پرواز کرنے والا جثہ توفیق الہی،
وہ جثہ توفیق الہی 17 سال کی عمر میں پیچھے جو لگا دیا گیا تھا، وہ سرکار کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اس کا نتیجہ سرکار نے فرمایا ایک کیا نکلا؟ نمبر 1، جب جسم گوہر شاہی میں جثہ توفیق الہی سرایت کر گیا تو کیا ہوا؟ پورے وجود گوہر شاہی پر جگہ جگہ اس میں ذات اللہ نمایاں ہو گیا۔ کبھی ناخن پر اس میں ذات کندہ ہو گیا، کبھی گھٹنوں پر اس میں ذات لکھا نظر آ رہا ہے، کبھی سرکار کے تالو پر سر پر اس میں ذات نظر آ رہا ہے، کہیں سورہ رحمان حضور سیدنا گوہر شاہی کے جسم مبارک پر لکھی ہے، کہیں آیت الکرسی لکھی ہے، کہیں کچھ لکھا ہے، کہیں کچھ لکھا ہے۔ پورا وجود سرکار کا جسم مبارک، پورا وجود لوح قرآنی بن گیا۔ وہ جسم نازنی مکتوب اسماء الہی ہے۔ سرکار کے گھٹنوں پر اس میں اللہ نقش، سرکار کے انگوٹھے پر اس میں اللہ نقش، سرکار کی انگلیوں پر، سرکار کی انگلیوں پر ایک پر اللہ نقش، دوسرے پہ محمد نقش، ایک پر اللہ نقش، دوسرے پر محمد نقش، کبھی گھٹنوں پر نظر آ رہا ہے، کبھی کمر پہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہوا؟ اتنے بڑے بڑے ولی، فقیر، سلطان الفقراء آئے، کسی کے جسم پر یہ سب کچھ نہیں ہوا، سرکار گوہر شاہی کے جسم پر کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا وہ خاص وجود سرکار کے جسم میں مکس ہو گیا، سرکار کے جسم میں مکس ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، اب اس جسم کا مر جانا اللہ کی موت ہے یا نہیں؟ اگر وہ جسم مر جائے تو کس کی موت ہے؟ تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جس جسم گوہر شاہی میں جثہ توفیق الہی سرایت کر گیا، کیا وہ جسم مٹی کا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مٹی میں مل سکتا ہے؟ جہاں پر اللہ کا وجود سرایت کر چکا ہو، جا بجا انگوٹھے پر، گھٹنوں پر، پیروں پر، ٹخنوں پر، ہر جگہ اس میں ذات نقش ہے۔ وہ جسم فانی کیسے کہلا سکتا ہے؟ بولو، اپنے ایمان سے پوچھو، کہلا سکتا ہے؟ یہ ایک وصف ہے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ دوسرا وصف یہ ہے کہ جثہ توفیق الہی جو باطنی شہباز ہوتا ہے، جب وہ جسم میں سرایت کر جائے تو وہ جسم یہاں سے آنن فانن اڑے، عالم احدیت میں جا کے جسم سمیت کھڑا ہو جائے۔ وہ جسم آنن فانن یہاں سے اڑے، کبھی بیت المعمور میں جسم سمیت جائے، کبھی بیت المعمور میں جسم سمیت جائے، کبھی لاہوت میں جسم سمیت جائے، کبھی مقام محمود پر جسم سمیت جائے، کبھی عالم احدیت میں کرسی کے سامنے جا کے جسم سمیت کھڑا ہو جائے۔ اس کو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو مراقبے کی کیا حاجت ہے؟ ہے کوئی حاجت؟ آنکھیں بند کی، اوپر پہنچ گئے جسم سمیت، آنکھیں کھولی پھر دوبارہ نیچے۔ اس کی غیبت کیا ہے؟ کوئی غیبت نہیں ہے، تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، پہچانو کہاں ہوں۔ یہی ہے گوہر شاہی، کہیں نہیں گئے وہ۔ جب جسم میں جثہ توفیق الہی سرایت کر گیا، جا بجا لوح قرآنی بن گیا وہ جسم، ام الکتاب بن گیا وہ جسم۔ اب
اس جسم کو تم مزار بنا دو گے اور سمجھو گے اس مزار میں وہ جسم موجود ہے. واپس وہ آتا ہے جو چلا گیا ہے کہیں. مرنے والا واپس نہیں آتا. مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا. مرنے والے غیبت میں نہیں جاتے. غیبت میں وہ جاتے ہیں جو زندہ سلامت ہوں. غیبت میں وہ جاتے ہیں جو زندگی بخشنے والے ہوں. زندگی بخشتے ہوں، ابو الحیات ہوں، ساری کائنات کو زندگی بخشنے والے. آنکھیں بند کریں اور چلے جائیں. یہاں آنکھیں بند کریں، عالم احدیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جثہ توفیق الہی سرکار کے جسم میں سرایت کر گیا، اور جو سرایت کر گیا اور وہ جو جسم تھا وہ جسم چند لوگوں نے دیکھا، جس میں ارضی ارواح محمد ہیں. وہ جسم جس میں ارضی ارواح محمد ہیں وہ وہی جسم ہے جس میں جثہ توفیق الہی سرایت کر گیا ہے. وہ جسم سرکار نے ندیم کو دکھایا. وہ جسم سرکار نے ندیم کو دکھایا. وہ جسم سرکار نے نازو باجی کو دکھایا. وہ جسم سرکار نے مجھے دکھایا. میں نے دیکھا. وہی جسم ظاہر ہونے والا ہے. وہی وجود ظاہر ہونے والا ہے. بھئی جب کسی کے پاس یہ کوالٹی ہو کہ آنن فانن عالم احدیت سے زمین پر آ جائیں اور آنن فانن یہاں سے ادھر واپس چلے جائیں، جب زمان اور مکان ایک جیسے ہو جائیں، جب عرش میں اور فرش میں فاصلہ نہ رہے، جب عرش اور فرش میں فاصلہ نہ رہے، تو گیا کون آیا کون جانے کی ضرورت کس کو پڑی؟ جب وہ وہاں بیٹھ کے یہاں موجود ہو، یہاں بیٹھ کے وہاں موجود ہو، اس کو سفر کی کیا حاجت؟ جو یہاں بیٹھ کے وہاں موجود اور وہاں بیٹھ کے یہاں موجود، وہاں سے بولے یہاں سنو، یہاں سے بولے وہ سن لے، اس کو سفر کی کیا حاجت ہے؟ اس کو چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیبت صرف یہ ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ کس کے غلام ہو. جیسے ہی سمجھو گے غیبت ختم ہو جائے گی. جیسے ہی سمجھو گے غیبت ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر جو ہے ہمارا جو کورس ہے ختم ہو گیا. بس اسی گفتگو کے اوپر صوفی کورس ختم کر دیں. تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، دم دم دمادم یا گوہر، دم دم دمادم یا گوہر، دم دم دمادم یا گوہر، وہ سب سے پیارا یا گوہر، وہ راج دلارا یا گوہر، تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی. Bringing light, love, and peace in your life.